پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. افواج پاکستان کو سیاست میں نہ ڈالا جائے. افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنے سے انتشار پھیلے گا. پاکستان کی فوج قومی فوج ہے، کبھی نہیں چاہیں گے کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. کہا تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. سیاستدان فوج کے غیر سیاسی ہونے کی سوچ کو تقویت دیں. فوج میں انصاف اور احتساب کا مضبوط نظام موجود ہے. ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ الیکشن کے لیے فوج کی فراہمی سے متعلق وزارت دفاع آگاہ کر چکی ہے. سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف بات چیت غیر آئینی ہے. اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی ہیں. بیرونی ایجنسی اس کا بھی اعلی کار بنا جا رہا ہے. ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا. کہا جعلی میڈیا اکاؤنٹس پر فضول پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آزادی اظہار رائے کو آئین چند بندشوں میں بھی رکھتا ہے. ہمارا ڈسپلن ہمیں تجزیوں کا فوری جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا. دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. رواں سال سیکیورٹی فورسز نے 8,269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز انجام دے رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے. روزانہ 170 سے زائد آپریشن کیے جاتے ہیں. کابل میں دھماکہ دہشت گردی نہیں تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا. کہا 20 سال سے افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں 137 افراد شہید اور 117 زخمی ہوئے. ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کشمیر بھارت کا کبھی اٹوٹ انگ نہیں رہا. ضرورت پڑی تو جنگ دشمن کے گھر تک لے جائیں گے. بھارتی سیاست میں پاکستان کو اہمیت دی جاتی ہے. بھارت مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ الزام تراشیاں کرتا رہے گا. فالس فلیگ آپریشن کی باتیں انہی مقاصد کے لیے ہے. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی کشمکش. ایک طرف بیانات کی جنگ، دوسری طرف ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی پرویز خٹک کی رہائش گاہ آمد. ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. پرویز الہی کی سعد رفیق اور ایاز صادق سے بھی ملاقات. چودھری پرویز الہی اور ایاز صادق کے درمیان سرگوشی. رہنماؤں نے کہا پیدا شدہ بحران کا حل نکلنا چاہیے. پرویز الہی نے کہا نگراں حکومت کی مدت ختم ہو گئی. تمام جماعتیں سپریم کورٹ کے احترام اور عزت پر قائم رہیں. اسمبلیاں بحال ہو جائیں تو مذاکرات کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. سعد رفیق نے کہا ہمارا آپ سے رابطہ ہے. سنا ہے پی ٹی آئی نے نام تبدیل کر دیے. ملک بھر میں ایک ہی وقت انتخابات کے لیے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات. ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے جلد از جلد نتیجہ خیز مذاکرات پر اتفاق. تازہ صورتحال پر پارٹی قائدین سے مشاورت کا فیصلہ. جماعت اسلامی کی جانب سے امیر العظیم اور فرید پراچا شریک. پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری محمود رشید کی شرکت. تحریک انصاف کا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ. خواجہ فاروق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نامزد. پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کی صدارت کی ذمہ داری عبدالقیوم نیازی کے سپرد. پی ٹی آئی آزاد کشمیر 4 دھڑوں میں تقسیم. حکومت ہاتھ سے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی مشکل. 24 منحرف ارکان پر نااہلی کی تلوار لٹک گئی. کل پی ٹی آئی سے میٹنگ طے ہے. ہم آئینی اور سیاسی بحران کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. انصاف سے فیصلے کریں گے تو احترام ہوگا. احترام ڈنڈے سے نہیں ہوگا. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے واضح کر دیا عمران خان جو الیکشن کرانا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے زہر ہے. اپنا شو موٹو ہے نمبر 4 of 2010 reported ہے سر اے 7 member ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اٹھے. اچھا جی ٹھیک ہے نا جی. میں دیکھ رہا جڑا بھی وکیل تعالیٰ چاہ رہے ہیں ذرا دیکھ لینا. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. مبینہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب ایک ججمنٹ ضرور دیکھ لینا. از خود نوٹس نمبر 4 2010 کے 7 ممبران کی ججمنٹ ہے.
جو بھی آپ کا وکیل کر رہا ہے وہ دیکھ لیں، اسے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ طارق رحیم نے کہا 7 رکنی بینچ کا ججمنٹ دیکھ لی ہے۔ 7 رکنی بینچ میں کہا جج کا ایکٹ نہیں بنتا، ججمنٹ کا کلاس 3 ہائی نوٹ ہے۔ سابق چیف جسٹس بولے میں نے دیکھا ہے یہ تو ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ میری وکیل خواجہ طارق رحیم سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے بات کی، کوئی چوری نہیں کی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آج نیوز سے گفتگو، کہا انہوں نے پروفیشنل بات کی، جو ان سے مشورہ مانگے گا انہیں مشورہ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کون سی پاکستان کے خلاف بات کی ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم نے بھی مبینہ آڈیو کی تصدیق کر دی، کہا توہین عدالت کے قانون پر گفتگو کی گئی، اس گفتگو کو آڈیو لیکس بنا دیا گیا۔ اگر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو قانون نہیں آتا تو وہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ساس محترمہ ہے وہ جو گفتگو فرما رہی ہے طارق رحیم صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کے ساتھ، ہمارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نجی گفتگو ہے، اگر میں ملک کے کسی کیس کے حوالے سے بات کروں یا میں ایسی بات کروں کہ اس بات سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ بھائی پرائیویٹ بات کیسے ہوگی۔ چیف جسٹس کی ساس کی مبینہ آڈیو کو نجی کہا گیا، ملک کے کسی کیس پر گفتگو نجی نہیں کہلائے گی۔ ساس صاحبہ عید ساتھ منانے کو بلاتی تو نجی بات تھی، کسی کیس کے حوالے سے بات پرائیویٹ کیسے ہو گئی؟ وزیر داخلہ رانا ثنا کا رد عمل، کہا ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں، 70 کے متنازع الیکشن سے کلاشنکوف اور دہشت گردی آئی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور طارق رحیم دونوں کوئی عہدے نہیں رکھتے، ان کی گفتگو سے قانون کہاں سے ٹوٹا ہے؟ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا پارلیمان نے قانون بنا دیا تو آپ نفی نہیں کر سکتے۔ بنانا ریپبلک ہونے کی ایک اور مثال سپریم کورٹ اور خصوصاً چیف جسٹس کے خلاف چلائی جانے والی مہم ہے، جسے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے منظم کی گئی۔ اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا عوام کو سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملنی، اب آخری کال ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سے پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کی ملاقات، سعد رفیق، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، ملک احمد اور احد چیمہ نے ملاقات کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات، ملک کی سیاسی اور آئینی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات، سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل سے متعلق بات چیت ہوگی۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا۔ سابق چیف جسٹس کی گفتگو اہم معاملہ ہے، آڈیو کی گفتگو انتہائی سنگین ہے، نادان لوگوں کی کوشش ہے ادارے عام نے سامنے آ جائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا کچھ لوگ سیاسی معاملات کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماضی کے متنازع فیصلوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ ملک احمد خان بولے آڈیو لیک سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ہم نے پارٹی بنائی تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیاب ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں اب آپ وہ دھاندلی کر ہی نہیں سکتے جو پہلے ہوتی تھی۔ 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات ہم جیت چکے ہیں، یہ امپائر ملا کر بھی ہار گئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو عمران خان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان کے انٹرویو میں خطرناک انکشافات ہیں، بیان پر سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ وزیر اعظم کابینہ کا اعتماد کھو چکے، صدر مملکت وزیر اعظم کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دے۔ شیخ رشید احمد نے صدر مملکت کو مراسلہ لکھ ڈالا، کہا وزیر اعظم پاکستان کی ایوان میں اکثریت نہیں رہی۔ خانہ جنگی کے شکار سوڈان سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلا کا عمل جاری۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا 211 مزید پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ تقریباً 500 پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ گزشتہ روز جدہ جانے کے لیے خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچا تھا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا مردم شماری میں کم گننے پر حکومت سے باہر آنے پر غور۔
MQM کے کئی ارکان اسمبلی نے حکومت سے باہر آنے کی تجویز کی حمایت کر دی۔ متعدد ارکان اسمبلی کا قومی اور صوبائی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا بھی مشورہ۔ 7ویں خانہ مردم شماری کی تاریخ میں 5 روز کی توسیع۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ اور حیدرآباد میں 30 اپریل تک توسیع کی گئی۔ ترجمان ادارہ شماریات کے مطابق خیبر پختونخوا میں تصدیق کا عمل 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ سندھ سرکار امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک۔ صوبے کے ٹول پلازا پر خفیہ کیمرے لگانے اور جرائم پیشہ مجرمان کے سر کی مقرر کردہ قیمت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منظوری کے لیے سندھ کابینہ کا اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری۔ دلانی گینگ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن میں 8 ڈاکو گرفتار۔ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد۔ کندکوٹ سے مغوی محمد وسیم بازیاب۔ آپریشن میں اب تک 3 ڈاکو ہلاک اور 28 گرفتار ہو چکے ہیں۔ ڈیفنس فیز 1 میں پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو مارا گیا، اسلحہ اور موبائل فون برآمد۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو 10 سے زائد مقدمات میں پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ۔ گزشتہ روز قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد نے متاثرہ شخص میں منکی پاکس کی تصدیق کی۔ ایئرپورٹ پر تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس کے 2 کیسز رپورٹ۔ کانگو سے متاثرہ 1 شخص دم توڑ گیا۔ بین الاقوامی NGO 4 پاس کی ٹیم کا سفاری پارک کراچی کا دورہ۔ حتمی مدھوبالا کے لیے مختص جگہوں کا معائنہ۔ عالمی ماہرین نے سفاری پارک کو ہاتھیوں کے لیے موزوں جگہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹر عامر خلیل کہتے ہیں 2 ماہ میں حتمی مدھوبالا اور مزید 2 ہاتھیوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کی بالائی گزرگاہیں بھی خستہ حالی کا شکار۔ مچھر کالونی میں واقع پیڈسٹرین برج بھی جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئی۔ گزرگاہ عوام کی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ عید الفطر کی چھٹی کا آخری روز، آج بھی شہریوں کا خوب ہلا گلا۔ دعوتیں اور مہمان نوازی کا سلسلہ جاری۔ شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ فوڈ اسٹریٹس اور ہوٹلز پر بھی رش۔ پردیسیوں کی اسلام آباد اور راولپنڈی واپسی بھی جاری۔ عید کے موقع پر سیاحوں کی موج مستیاں۔ سیاحتی مقام گلیات میں عید کے موقع پر 2 لاکھ سے زائد سیاح آئے۔ 3 دن کے دوران 42,000 گاڑیاں گلیات میں داخل ہوئیں۔ مری اور باغ کے سیاحتی مقامات پر بھی شہریوں مڈائے قدرتی مناظر سے خوب لطف اٹھایا۔ ملک کے بیشتر شہر گرمی کی لپیٹ میں، وسطی اور جنوبی علاقوں میں سورج مزید آگ برسائے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ مودی سرکار کی سکھ برادری کے خلاف کارروائیاں۔ خالصتان تحریک کے رہنما امرت پال سنگھ کے گرفتاری دینے کے بعد سکھوں کے خلاف آپریشن تیز۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں کے بہار میں 12، اتر پردیش میں 2 مقامات پر چھاپے، لدھیانہ اور گوا میں بھی کارروائیاں۔ متحدہ عرب امارات کا گرین اقامہ اور آزاد ورک پرمٹ کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے شرائط سے متعلق تفصیلات کا اعلان۔ آزاد ورک پرمٹ کے لیے امیدوار کی سالانہ آمدنی 3,60,000 درہم ہونی لازمی۔ تصدیق کے لیے گزشتہ 2 سال کا ریکارڈ بھی فراہم کرنا ہوگا۔ 5 سال کے لیے جاری کیے جانے والے گرین اقامہ کے لیے کم سے کم BA یا مساوی تعلیم ضروری قرار۔ ماہانہ آمدنی 15,000 درہم ہونی چاہیے۔ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم کا شاہانہ پروٹوکول۔ شمالی کوریا کے رہنما کی طرز کی سیکیورٹی پر سوشل میڈیا صارفین نے سوال اٹھا دیے۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس اہلکار رشی سونک کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے دکھائی دیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ انتخابی مہم بھی شروع کر دی۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ 3 منٹ کی ویڈیو جاری کر دی۔ کہا جو کام شروع کیے ہیں انہیں مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔